أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بنایا ابتدا سے آسمان و زمین کو، جاعل الملائکۃ رسلا اولی، جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والا، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جن کے پر ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، بڑھا دیتا ہے پیدائش میں جو چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ فاطر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کی 45 آیات اور 5 رکوع ہیں، اور یہ مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر مشرکین کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں مضمون کو ذکر فرمایا ہے، اور اس میں بھی بنیادی طور پر توحید رسالت کا، قیامت کا ذکر ہوگا۔ تو اس سورت کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی اور بھی صورتیں ہیں، سورۃ الکہف ہے، اس سے پہلے والی سورۃ السبا گزری ہے یہ، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ ہے، تو یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا سے ان کی ابتدا ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس سورۃ فاطر کے شروع میں بھی اللہ پاک الحمدللہ کے الفاظ لائے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس نے اس زمین و آسمان کو ابتدا سے بنا دیا۔ کوئی میٹیریل نہیں تھا، کوئی مادہ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بالکل فضا خالی تھی، زمین پر پانی تھا، آسمان خالی تھا، بالکل خلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بنا دیا، فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا ہے، 7 آسمانوں کو 6 دنوں میں بنایا ہے، اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ اس عرش پر جو ہے اللہ تعالیٰ مستوی ہو گیا، قائم و دائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جو ہے جلوہ افروز ہے، اور کس طرح جلوہ افروز ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ جب دنیا نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنے تھے، انسان کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے اس وقت فرشتوں کو بنایا تھا، فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ ساری کائنات کو بنایا، آسمان و زمین کو بنایا کہ یہاں پر اشرف المخلوقات انسان بسے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بنایا ہے، بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے، بہترین سانچے میں بنایا ہے۔ تو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات کا نظام بنایا، اور پھر 7 زمینیں بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پھر انسانوں کے فائدے کے لیے بہت ساری چیزیں نازل کی، بارش آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، پھر رزق کی تقسیم کے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں، یا قرآن مجید یہ آسمانوں سے نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کر کے صحابہ کو بتاتے تھے، تو یہ احکامات پھر حدیث بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو حدیث بنی، یہ الفاظ بھی، یہ چیزیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ تو یہ بھی آسمانوں سے سب کچھ آیا ہے، حدیث کا ذخیرہ بھی آسمانوں سے عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح آسمان پر اللہ تعالیٰ نے چاند سورج ستارے بنائے،
یہ گرمی سردی کا نظام بنایا، دن اور رات کا جو نظام ہے، دن اور رات کا تبدیل ہونا، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا مختلف ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اور انسانوں کے لیے ہے کہ دن میں کام کاج کرو، رات کو سو جاؤ، رات کو آرام کرو۔ اور انسان کی طبیعت کے اندر، انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھی ہیں، وہ صلاحیتیں رکھی ہیں، ایسے خلیہ رکھ دی ہے کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے تو انسان کی آنکھوں پر نیند کے اثرات جو ہے طاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کا دماغ جو ہے وہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام انسان کے اندر رکھا ہے۔ تو یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیغام بھیجنے کے لیے، پیغام رسانی کے لیے بنا دیا۔ وہی لے کر فرشتے زمین پر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انبیاء کے پاس فرشتے وہی لے کر آتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نزول ہوتا رہا، آسمانوں سے براہ راست فرشتے لے کر آتے تھے۔ تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام رسانی کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، اور ایک نور اعلیٰ ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں، نورانیت ہے۔ اور ایک نور جو ہے وہ کم درجے کا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھلایا کوہ طور پر، اور درخت کو دیکھا کہ وہاں وہ سمجھ رہے تھے کہ آگ جل رہی ہے، اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہیں رکو، میں وہاں درخت سے آگ لے کر آتا ہوں۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں منظر کچھ اور تھا، وہاں تو روشنی تھی، پورا درخت روشن ہے جیسے آگ جل رہی ہے، لیکن آگ درخت کو نہیں جلاتی، وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نور تھا، روحانیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک نور پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے نور کی جو اعلیٰ قسم ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے فرشتے کیسے ہیں، اور برحق ہے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ایمان مفصل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تمام چیزوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، موت و حیات پر، سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر فرشتوں پر ایمان نہیں انسان لائے گا تو اس کا ایمان نامکمل ہے۔ کسی چیز کا جو خیر و شر کے فیصلے اس پر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتے ہیں، اس پر اگر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا ایمان نامکمل ہے۔ تو اس لیے ہر چیز پر ایمان لانا ضروری ہے، تو فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیغام رسانی کے لیے بھی فرشتوں کو مقرر فرمایا۔ انسان کے ہر جوڑ پر فرشتے مقرر ہیں۔ انسان کے جو آنکھیں ہیں اس پر کئی سارے فرشتے ان کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ انسان کے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر منکر نکیر موجود ہے جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، بائیں طرف برائیاں لکھنے والا، گناہ لکھنے والا فرشتہ، اور پھر یہ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہوتا ہے یہ نیکیاں لکھتا ہے، لیکن اگر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ فوراً اس کو نہیں لکھتا، یہ دائیں طرف والا فرشتہ اس کو روک کے رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، نماز نہیں پڑھی اور نماز کا وقت ابھی باقی ہے تو یہ روکے رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھ لے، ہو سکتا ہے نماز پڑھ لے، تو یہ اس کو نہیں لکھنے دیتا۔ جب آخر ہو جاتا ہے، جب پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ بندہ نیکی نہیں کر سکتا، گناہ سے توبہ نہیں کر سکتا، اب اس نے نماز نہیں پڑھنی، اب اس کے نامہ اعمال میں یہ گناہ والا فرشتہ جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال کے لیے بھی لکھنے کے لیے بھی فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ روزی کا جو تقسیم ہونے کا جو سلسلہ ہے
صبح کے وقت فجر کی نماز، صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے، اس کے درمیان میں جو ہے روزی تقسیم ہوتی ہے، آسمانوں سے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کتنا ملنا ہے، سارا رزق جو ہے تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا، علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت میں انسان کو سونا نہیں چاہیے، فجر کی نماز پڑھ کے انسان فوراً نہیں سو جائے بلکہ سورج نکلنے کے بعد سوئے، کیونکہ یہ جو فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اگر انسان سو گیا تو وہ رزق سے محروم ہو جائے گا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ رزق جو تقسیم ہوتا ہے اس کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں، 600 پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کو آپ کی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصلی شکل جو ہے بنانا شروع کی۔ اصلی حیات میں جب آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکے تو آپ میکائیل علیہ السلام کو کیسے دیکھیں گے، ان کے تو 12,000 پر ہیں، اور ایک پر کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک سیکنڈ کے اندر فرشتہ 50,000 مرتبہ آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان تک جا سکتا ہے، اتنی اس کی رفتار ہے۔ تو اتنی تیزی سے یہ فرشتے سفر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ان کا بنایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے بعض کے 2 پر بنائے، بعض کے 3 پر بنائے، بعض کے 4 پر ہیں۔ وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ بڑھا بھی دیتا ہے جس کے بڑھانا چاہے، یہ کوئی حد نہیں ہے کہ 2 3 4 پر ہوں، بڑھا بھی دیتا ہے، جیسے میں نے بتایا جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، میکائیل علیہ السلام کے 12,000 پر ہیں، تو بڑھا بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اور جو کچھ کھول دے اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی رحمت میں سے تو کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو روک سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس شخص پر اتار دے، اپنی رحمت بھیج دے، پھر کوئی نہیں اس کو روک سکتا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق بہت زیادہ دیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسن و جمال دیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انسان کو بنایا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ انسان، بعض لوگ وہ بھی ہیں جن کو اللہ نے بدصورت بنایا ہے، بعض وہ انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے، حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ نقش و نگار جو ہے وہ بڑے بہترین قسم کے اور خوبصورت طریقے سے بنائے، آنکھیں خوبصورت ہیں، ناک اچھی ہے، دیکھنے میں انسان اچھا لگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کسی اچھی چیز کو انسان دیکھ لے، کسی اچھے انسان کو انسان دیکھے تو اس پر جو ہے ماشاءاللہ انسان کو کہنا چاہیے۔ تو جو شخص ماشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر پھر نظر نہیں لگتی، نظر سے اللہ تعالیٰ پھر بچا لیتے ہیں۔ تو اسی کوئی بھی اچھی چیز انسان دیکھے، کسی کے پاس نعمت دیکھے، کسی کا حسن و جمال دیکھے تو انسان ماشاءاللہ کہے۔ کسی نے کوئی اچھا گھر بنا لیا تو ماشاءاللہ بہت اچھا گھر آپ ہے، کسی نے اچھی دکان بنا لی، ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کاروبار شروع کیا ہے، تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور پھر نظر سے کسی کو اگر نظر لگ جاتی ہے تو اس نظر سے بچنے کے لیے بھی اس کا ایک وظیفہ بتایا ہے۔ سورۃ القلم کی جو آخری آیت ہے، آخری آیت سے پہلے والی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔
تو یہ 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے، سورۃ الملک کے بعد والی، اس کے آخر میں یہ آیت ہے۔ تو اس آیت کو 7 مرتبہ انسان پڑھ لے یا 11 مرتبہ پڑھ لے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور بیچ میں یہ آیت 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لے، اور پانی پر دم کر کے پانی اس شخص کو پلایا جائے جس کو نظر لگی ہے، اور اس شخص پر بھی دم کر دیا جائے جس پر نظر لگی ہے، تو انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے نظر کو ختم فرما دیں گے۔ تو نظر لگنا یہ برحق ہے، تو نظر کے لیے، نظر سے حفاظت کے لیے یہ آیت بتائی ہے۔ اس آیت کا جو ہے اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس آیت کا معمول بنا لے، خود بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی پڑھ کر اس کو دے سکتا ہے، اس پر پھونک مار سکتا ہے۔ تو نظر سے بچنے کے لیے یہ آیت ہے، سورۃ القلم کی آخری آیت۔ تو نظر لگنا یا برحق ہے، تو اس لیے فرمایا کوئی اچھی چیز انسان دیکھے تو ماشاءاللہ کہہ دے، تاکہ نظر لگنے سے انسان بچ جائے۔ اور پھر کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان جا رہا ہے، کوئی چیز حاصل کرنی ہے، بھئی کوئی انسان جا رہا ہے کہ بھئی منڈی جا رہا ہوں جانور لینے کے لیے، کہے کہ انشاءاللہ میں منڈی سے جانور لے کر آؤں گا، انشاءاللہ اچھا جانور لے کر آؤں گا، انشاءاللہ ضرور کہے۔ انشاءاللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ اس شخص سے کسی نے کہا کہ وہ منڈی میں جانور لینے کے لیے جا رہا تھا، اس سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ منڈی جا رہے ہو، انشاءاللہ تو کہہ دو کہ میں منڈی جا رہا ہوں جانور اچھا لے کر آؤں گا، انشاءاللہ تو کہو۔ اس نے کہا کہ پیسے میرے پاس ہیں، گاڑی میری اپنی ہے، سب کچھ میرے پاس ہے اور وسائل سب ہیں، انشاءاللہ کیا کہنی ہے، کیا ضرورت ہے انشاءاللہ، تم کوئی صوفیوں والے کام اور صوفیوں والے وظیفے بتاتے رہو گے، کیا ضرورت ہے انشاءاللہ کی۔ تو یہ شخص چلا گیا، سفر شروع کر دیا۔ جب منڈی پہنچا، جب جانور دیکھ لیا، سودا ہو گیا، جب پیسے نکالنے لگا تو جیب میں دیکھا کہ پیسے ہی نہیں ہے، جیب کٹ چکی ہے۔ تو اب یہ شخص بغیر جانور خریدے جب واپس آیا تو اس شخص نے کہا کہ ہاں کیا ہوا، آپ تو جانور لینے گئے تھے؟ کہا کہ وہ انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی، انشاءاللہ میں منڈی میں گیا اور وہاں پر انشاءاللہ میری جیب میں پیسے تھے اور میں انشاءاللہ جانور کا سودا کرنے لگا، جب انشاءاللہ میں نے پیسے نکالے تو انشاءاللہ میری جیب کٹ چکی تھی۔ تو اب ہر بات پہ وہ انشاءاللہ کہہ رہا ہے۔ جہاں پر بولنا ہو، انشاءاللہ کہنا ہو، تو وہاں پر انسان کہتا نہیں ہے۔ جب کوئی مصیبت میں پھنس جائے تو پھر انشاءاللہ بھی یاد آ جاتا ہے، پھر اللہ بھی یاد آ جاتا ہے، پھر اور بھی بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو پہلے ہی اللہ کو یاد کر لیا جائے، پہلے ہی اللہ کے نام سے انسان نکل جائے۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز انسان خریدے یا جانے کا ارادہ ہو کہیں بھی تو انشاءاللہ کہہ کر جائے کہ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، انشاءاللہ میرا یہ کام ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کا یہ کام آج ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ضرور انسان کہے۔ تو ایک تو میں نے بتایا کہ کوئی اچھی چیز دیکھ کر ماشاءاللہ کہنا چاہیے، دوسرا کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے جائے تو اس کے لیے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، تو اللہ تعالیٰ جس پر رحمت برسا دے، رحمت نازل کر دے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو بس جلنا، اڑنا اور حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے پاس یہ چیز کیوں نہیں کیوں آ گئی، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے یہ نہیں ملی، اس کے پاس کیوں آ گئی۔ اب بس جلنا شروع کر دیتے ہیں، اندر سے کڑنا شروع کر دیا، حسد شروع کر دیا کہ اس کے پاس سے بھی یہ چیز ختم ہو جائے، اس کے پاس سے بھی چھن جائے، تو یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ حسد یہ بہت بری بیماری ہے، یہ انسان کو اندر اندر کھا جاتا ہے، انسان کا سکون برباد کر دیتا ہے، انسان کی راتوں کی نیند ختم کر دیتا ہے۔ انسان ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے کہ یار اس کے پاس یہ چیز ہے، یہ چھن جائے، یہ ضائع ہو جائے، کیوں اس کو مل گئی ہے، بس اس کو کوئی چیز مل گئی کسی کو تو وہ دیکھ کر اس کو برداشت نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے حسد، یہ ہوتا ہے جلنا۔ تو یہ حسد کی بیماری کی وجہ سے پھر انسان جو ہے وہ جادو ٹونوں میں لگ جاتا ہے، تعویذات میں لگ جاتا ہے، پھر عاملوں کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے، پھر اس سے وہ چیز ختم ہو جائے، اس کا رشتہ یہاں ہو گیا تو اس کا رشتہ یہاں کیوں ہوا یہ ختم ہو جائے، تو جادو ٹونے اور تعویذات اور یہ سلسلے پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جس کے پاس انسان کوئی نعمت دیکھے، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت اس کو ملی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے اس پر رحمت ہوئی ہے، کوئی اچھی چیز مل گئی ہے، تو انسان
کہے کہ اللہ تجھے اور ترقی دے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ کر دے گا، ترقی فرما دے گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس شخص کے لیے جو ہے ترقی کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ تجھے مزید عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے مزید نعمتیں عطا فرمائے، مزید اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ تو اس کے لیے یہ دعائیں انسان کہتا رہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے بھی ایسی نعمتوں کا انتظام فرما دے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی رحمتیں نازل فرما دے۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ رحمت روک دے پھر کوئی نہیں ہے جو اس پر بھیجے، اللہ کے سوا کوئی اس پر رحمت بھیجنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ زبردست حکمتوں والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ اے لوگوں، جو تم پر اللہ نے نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے جو تم پر نعمتیں نازل فرمائی ہیں یا نعمتیں دی ہیں ان کو یاد کرو، اس پر اللہ کو یاد کرو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، رزق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، وجود دیا ہے، اعضاء سے سلامت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، دل و دماغ دیا ہے، کوئی بڑے عہدے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈال دیا ہے، تو بڑا عہدہ اس کو مل گیا ہے۔ تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور اللہ کو یاد کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نعمت بھی دی ہے، یہ نعمت بھی دی ہے، یہ نعمت بھی دی ہے۔ انسان کو ہر وقت خفا رہتا ہے کہ یہ مشکل آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو ہر وقت انسان پریشانی میں رہتا ہے۔ لیکن انسان اس پریشانی میں بھی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کیا ہے، میں تھا کہاں پر، میں کہاں ماں کے وجود سے نکلا، ماں کے پیٹ سے نکلا، ایک گندے قطرے سے مجھے پیدا کیا، میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک حقیر تھا، ایک نومولود تھا، اللہ نے لا کر مجھے کہاں کھڑا کیا، بڑا کر دیا، جوان کر دیا، اس نہج تک لا کر پہنچا دیا۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ کل کاروبار نہیں تھا، آج کاروبار بھی کر رہا ہوں، یہ اللہ کا شکر نہیں ہے؟ کل گھر بار میرا نہیں تھا، آج گھر بار ہے، اللہ کا شکر نہیں ہے؟ انسان، ایسے انسان بھی دنیا میں جن کو چلنے کے لیے اللہ نے پاؤں نہیں دیے، ہاتھ نہیں دیے، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی، کان نہیں ہے، بول نہیں سکتے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اعضاء کو تو صحیح سلامت رکھا ہے، میرا وجود تو صحیح سلامت رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرے۔ جب شکر کرنے کی عادت انسان اپنے اندر ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی طرف توجہ ڈالے گا کہ مجھے، میرے پاس پہلے یہ چیز نہیں تھی، اب مجھے اللہ نے دے دی ہے، تو اس طرح بہت ساری چیزیں، بہت ساری اللہ کی نعمتیں انسان کے سامنے آئیں گی، انسان کو نظر آئیں گی، تو پھر شکر کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوگا، شکر کرنے کی عادت انسان کے اندر پیدا ہوگی۔ جب شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرما دے گا۔ تو اس لیے فرمایا ہے لوگوں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو جو تم پر اللہ نے نازل کی ہیں، تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے، کوئی معبود ہے، کوئی بنانے والا ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں رزق دے؟ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین میں پانی جذب ہوتا ہے، اس سے پھر میوہ جات نکلتے ہیں، اس سے پھل نکلتے ہیں، اس سے درخت نکلتے ہیں، اس سے پھر جو ہے ترکاریاں نکلتی ہیں، سبزہ نکلتا ہے، اس سے پھر اور بہت سارے چیزیں زمین سے نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے یہ سب دینے والا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی الہ۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہیں، پھر الٹے کہاں چلے جا رہے ہیں؟ جب خالق و مالک وہی ہے، اس کو چھوڑ کر پھر کس کی طرف جا رہے ہو؟ اپنے الگ معبود بنائے ہوئے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا بنائے ہوئے، کہاں جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، رسول من قبلک، آپ سے پہلے بھی ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور اللہ کی طرف ہی لوٹیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، بہکا نہ دے۔
دنیا کے ٹیپ ٹاپ، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے جھمیلے، دنیا کی جو ہے عیاشیاں، ان چیزوں کو دیکھ کر یہ نہ ہو کہ تم آخرت کو بھول جاؤ۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، میدان معاشر لگنا ہے، جنت جہنم برحق ہے۔ اس لیے ان کو یاد رکھو کہ دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے عیش و عشرت میں، دنیا کے ٹیپ ٹاپ میں لگ کر، عیاشیوں میں لگ کر کہیں اس آخرت کو نہ بھول جاؤ، اللہ کے وعدے کو نہ بھول جاؤ۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ دغا دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز، یعنی وہ شیطان تم کو اللہ کے نام سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بعض مرتبہ شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر ایسی چیزیں ڈال دیتا ہے کہ یہ یوں کر لو، کچھ نہیں ہوگا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، گناہ کر لو پھر معافی مانگ لیں گے، گناہ یہ کام بھی کر لو پھر معافی مانگ لیں گے۔ یہ دھوکہ انسان کو دیتا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس دغا باز سے بچ کر رہو۔ غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک مرتبہ شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر عبادت معاف کر دی ہے، آپ کو نمازیں پڑھنے کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم جو ہے ان کو جھٹکا لگا کہ یہ کون ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے عبادت کو اللہ نے معاف کر دی ہے؟ آج تک اللہ نے اپنے نبیوں پر عبادت کو معاف نہیں کیا، میں کون ہو سکتا ہوں کہ میرے اوپر عبادت معاف ہو جائے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دغا باز، اے شیطان چل نکل جا، تو مجھے برخلاتا ہے، مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے ایک اور وار کیا، کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ تو یہ دوسرا وار کیا۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہتے ہاں میرے علم نے مجھے بچا لیا ہے، تکبر آ جاتا، غرور آ جاتا کہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں شیطان کے بہکاوے سے بچ گیا ہوں۔ فرمایا نہیں، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، مجھے اللہ نے بچایا ہے، اللہ نے تیرے شر سے، تیرے دھوکے سے مجھے بچایا ہے۔ تو اس طرح لوگوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے، اور شیطان بھی بہت بڑا عالم بھی ہے اور بہت بڑا عابد بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا۔ عالم اتنا بڑا کہ بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے عالموں کو اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے عالم بھی بہت بڑا ہے، عابد بھی بہت بڑا ہے، عبادت گزار بھی بہت بڑا تھا، لیکن مردود ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اکڑ دکھائی کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، مردود کر دیا، لعین بنا دیا، ابلیس بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اور قیامت تک اس پر لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ تو یہ تکبر عقل کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یہ جو ہے رنگ درگاہ ہوا ہے تکبر اور عقل کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں عقل کے نہ چلو، تکبر اور غرور نہ کرو، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تکبر یہ اللہ کی چادر ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اس لیے کوئی اس پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو ایسے شخص پر بہت غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مردود کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے زمین پر عقل کے نہ چلو، عاجزی کے ساتھ چلو، انکساری کے ساتھ چلو، عقل نہ دکھاؤ، تکبر نہ کرو، تو اس لیے عاجزی کے ساتھ زمین پر چلا جائے۔ تو اس نے شیطان دغاباز نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بزرگ کو بھی بہکانے کی کوشش کی، تو اس لیے فرمایا کہ اس دغاباز کے چکر میں انسان نہ آئے، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو دشمن بناؤ، اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اسی دوزخ والوں کی طرف، یعنی جن لوگوں نے اس نے گمراہ کر دیا، دوزخ میں پہنچا دیا، یہ لوگوں کو انہی لوگوں کی طرف
گمراہ لوگوں کی طرف، جہنمیوں کی طرف بلاتا ہے، اس لیے اس کو دشمن سمجھ کر رہو، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، شدید عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کریم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک و صالح لوگوں میں شامل فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، شیطان کے دھوکے اور فریب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔